ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کی آمد ہے اور حال ہی میں حلقہ بندیوں کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، اور اسی سلسلے میں آج میرے ساتھ موجود ہے جناب محمد خان بٹی صاحب، سابق چیئرمین یونین کونسل آدھی۔ اور محمد خان بٹی صاحب کے متعلق جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طویل عرصے سے سیاست میں موجود ہے، اور بطور بلدیاتی سیاستدان ماشاءاللہ عرصہ دراز سے ناقابل شکست ہے۔ تو موجودہ صورتحال میں حلقہ بندیاں جو نہیں ہوئی ہیں ان پر خاصی جو ہے نا وہ سیاسی طور پر ہلچل مچی ہوئی ہے اور خاصی تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ تو آج میں محمد خان بٹی صاحب سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آیا کہ یہ جو حلقہ بندیاں ہونے جا رہی ہیں، جو ہوئی ہیں، یہ جو موجودہ جغرافی حالات ہیں ان کے عین مطابق ہیں؟ اور بٹی صاحب یہ بتائیں کہ جو حلقہ بندیاں یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کے متعلق بہت سارے جو لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو خاص طور پر چیئرمین ہیں، وہ خاصے پریشان ہیں۔ اور آپ کی یونین کونسل کتنی متاثر ہوئی ہے اور باقی یونین کونسل کے متعلق بھی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، یہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں یہ پیرلی گورنمنٹ کی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ماں پر رہی ہیں، اور جتنے حلقے ہیں، میرے حلقے کو تو چھوڑ دیں، میرا حلقہ تو جو بھی یہ بنائیں گے مجھے قابل قبول ہے۔ میرا حلقہ انہوں نے کاک اس میں سے فارغ کر دیا، تقریباً وہاں پر 700 کی لیڈ تھی میری، اس کو اٹھا کے پھر انہوں نے ڈرامہ یونیورسل کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اب کچھ 4 اور گاؤں لگا دیے ہیں، مستالہ، ناٹا، گجرانہ، ڈھوک شمس، مین موڑا نوری تک تقریباً یہ یونیورسل بنتی ہے۔ میں تو نہ اس کے خلاف اپیل کروں گا، نہ ہی جاؤں گا۔ میں جو بھی حلقہ بنائیں گے ہم نے تو الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے، لیکن انہوں نے لوگوں کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی ہے۔ یونین کونسل ہوتی ہے باؤنڈری ٹو باؤنڈری ہوتی ہے، لیکن انہوں نے باؤنڈری کو بھی کراس کر کے باؤنڈری سے باہر چلے گئے ہیں، مطلب درمیان میں کوئی ایریا ہی نہیں آتا۔ اس طرح کی یونین کونسلوں کے حلقہ بندیاں کی ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے کی ہیں، اپنی وہ پارٹی وابستگی کے حساب سے کی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سراسر زیادتی ہے پبلک کے ساتھ، عوام کے ساتھ اور ان نمائندوں کے ساتھ، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لوگ رٹوں میں جائیں گے، کوٹوں میں جائیں گے، ذیل و خوار ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کا وقت کا بھی ضیاع ہے، پیسے کا بھی ضیاع ہے، عدالتوں کا بھی ضیاع ہے۔ تو یہ اس طرح کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی یونین کونسل کا نام ہی نہیں ہے۔ ایسی یونین کونسل بنی ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ موڑا نوری اور نڈالی کو اکٹھا کر دیا گیا، ضم کر دیا گیا۔ اب 2 دفاتر ہیں۔ ایک دفاتر نڈالی یونین کونسل بنا ہوا ہے جو میرے دور میں بنا ہوا تھا، میں نے اسپیشل جیارہ سے گراؤنڈ لے کر بنایا تھا، اور ایک دفاتر بنا ہوا موڑا نوری میں، بڑے اچھے دفاتر دونوں بڑے ہوئے۔ لیکن اب بتائیں دونوں کو اکٹھا کرنے سے ایک دفاتر تو فارغ ہو جائے گا، ایک رہ جائے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے، یونین کونسل آج دلدالہ 2 تھی، اس کو کاٹ کے انہوں نے تقریباً سکھوں کے ساتھ جا کر ملایا، کرنالی، اپنے دکھوا، لودیں، آدڑیں، جس طرح ان کے اپنے مفادات تھے اس کے مطابق انہوں نے اس کو تقریباً 3 یونین کونسل اس میں تقریباً 3 یونین کونسل میں ضم ہو گئی ہے۔ اس میں سکھو آ گیا ہے، دلدالہ 2 آ گیا ہے، اور اپنے کرمب آ گیا، 3 یونین کونسلیں آ گئی ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے یونین کونسلیں ہیں جن کا یہی پوزیشن ہے جناب۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو جیسے جاتلی کے ساتھ نتھا کو لگا دیا ہے، جاتلی کے ساتھ نتھا کو لگا دیا گیا۔ نتھا کسی صرف اپنے بندے کو نوازنے کے لیے یا کسی کو آگے پیچھے کرنے کے لیے، تو پورا مطلب یہ نتھا جو ہے وہ جاتلی کے ساتھ ہو گیا ہے، اس کا بھی کوئی میچ نہیں ہے اس کے ساتھ، جاتلی کے ساتھ۔ دلدالہ ہے جو وہ تو ٹون کمیٹی بن گیا، وہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ جو باہر کا ایریا ہے جناب، جس رورل ایریا ہے، اس میں انہوں نے بہت، اور جو سید کی یونین کونسلیں ہیں، پنجگراں کی ہیں، اور دیوی یونین کونسل ہے، جنگل یونین کونسل ہے، انہوں نے کافی یونین کونسل جتنی ساری ڈسٹرب کی ہیں، کوئی یونین کونسل اپنی حیثیت کے مطابق نہیں رہی۔ دیکھو نا، اگر آبادی ہے، آبادی ہماری یونین کونسل تھی، اس کی آبادی تقریباً پوری تھی، 20 سے یا 10% آپ لیس کر لیں یا 10% ابو کر لیں، تو یہ کرائٹیریا کہیں 17,000 کی ہیں، کہیں 21-22,000 کی ہیں، وہ بنتی ہیں۔ لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، تو پورے ایریے کو ڈسٹرب کر کے آپ یونین کونسلیں اپنائیں۔ چلو اگر جہاں پر کم آبادی تھی یا کسی کو ساتھ لگا دیں، وہ تو جائز بات بنتی ہے،
لیکن یہ تو پورا تحصیل گجر خان کی یونین کونسل ڈسٹرب کی ہے۔ اچھا دوسرا ہمارے سننے والوں کو آپ یہ بتائیں کہ یونین کونسل اور ولیج کونسل یا نیبرہڈ میں کیا فرق ہے؟ یونین کونسلوں کا نام انہوں نے ختم کر کے ولیج کونسل رکھ دیا ہے، اس کا اب کوئی یونین کونسل نہیں ہے، اب کون سی یونین کونسل ہے کون سی ولیج کونسل ہے۔ نیبرہڈ وہ ہے جو شہر میں جو انہوں نے بنائی ہے نا، ان کو نیبرہڈ کہتے ہیں، نیبرہڈ یونین کونسل ہے۔ ولیج کونسل جو دیہاتی ایریے میں شامل ہے، انہوں نے یہ ولیج کونسل بنا دی ہے۔ تو ابھی تک چیئرمینوں میں سے اکثریت کئی لوگوں کو نہیں پتا جناب، آپ یہ صحیح سوال آپ نے کیا ہے، کسی کو بھی نہیں پتا بھئی یہ کیا ہے، حلقہ بندیاں کیسی ہیں، یہ نیبرہڈ کیا ہوتا ہے، ولیج کونسل کیا ہوتی ہے، اس کا آگے الیکشن کس طرح ہوگا، کتنی مطلب ہے جنرل سیٹیں ہوگی، کتنی اسپیشل سیٹیں ہوگی، یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ اچھا ٹوٹل گجر خان میں اگر دیکھیں تو 36 یونین کونسلوں تھی، اب وہ کم ہو کے 28 رہ گئی ہیں، اور مری میں جو ہے وہ غالباً کم تھی، اب وہ 23 یا 24 ہو گئی ہیں۔ 10-12 یونین کونسلیں تھیں ٹوٹل مری میں، اب انہوں نے ان کو زیادہ کر کے 22-23 کر دیا ہے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ یہ انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر کیا ہے، جس منسٹر کو جس آدمی کو یہ ضرورت تھی وہ یہ یہاں پر یونین کونسل بنانی ہے، انہوں نے بنا دی ہے۔ ویسے بھی وہ ہمارے پہلے دور میں بھی ہمارے جب حلقے تھے 2 یونین کونسلوں پہ مشتمل تھے، تو اس وقت وہ ایک یونین کونسل تھی، وہ پہاڑی ایریا ان کو خصوصی طور پر رہ دی جاتی ہے، لیکن وہاں آبادی کم ہونے کے باوجود زیادہ یونین کونسلیں بنی ہیں۔ اگر اس طرح وہ کرتے نا 20,000 پہ کرتے تو پھر میرا خیال 6-7 یونین کونسل مری میں رہ جاتی ٹوٹل۔ اس وجہ سے کوٹلی صدیاں اور یہ ایریا جو ہے انہوں نے اس کو آبادی کم کر کے جہاں اس کو بنایا ہے، اگر زیادہ کرتے تو پھر یونین کونسلیں بہت ہی کم ہو جاتی۔ اچھا لیکن آپ جب حلقہ بندیاں کرتے ہیں تو اس علاقے کی جو جغرافی حالات واقعات ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو اس وقت تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی، اور جیسے اگر آپ دیکھیں کہ جو دیوی یونین کونسل ہے اور جنگل ہے اور بنوٹ اور دیوی کو آپس میں ملا دیا گیا، یعنی اس طرح یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی یہ ہوتا ہے جی، اگر آپ نے کوئی یونین کونسل بنانی ہے، نئی بنانی ہے، یا کسی کو کاٹ کے دوسری یونین کونسل میں شامل کرنا، تو سب سے پہلے وہ جو آپ نے بتایا نا اس کو دیکھنا، جغرافیائی لحاظ سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس کی باؤنڈری اس کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے۔ اگر باؤنڈری اٹیچ نہیں کرتی تو یہ کسی صورت بھی کوئی کورٹ بھی جہاں بھی یہ جائیں گے یہ ختم ہو جائیں گے، یہ یونین کونسلیں نہیں رہ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دولت تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ کی باؤنڈری نتھے کی ہے یہ تو ایکسیپٹیبل ہے، اگر آپ دولت تعالیٰ سے کاٹ کے آدھی کو لگا دیں گے وہاں پر تو ہماری باؤنڈری کو نہیں ملتی، آپ کس طرح یہ یونین کونسل قائم رہے گی، یہ نہیں رہ سکتی ہے۔ لیکن ماضی میں جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، تو اس دفعہ جو یہ جو نیا سسٹم آیا ہے اس میں تو جو صورتحال ہے وہ تو الیکشن لڑنے والی بھی مجھے کم نظر آتی ہے، تو آپ جیسے لوگ پرانے ہیں۔ پہلی بات تو یہ شاہ صاحب، کل بھی میں وہاں فنکشن تھا، سارے دوست بیٹھے ہوئے، چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے، پہلی بات یہ الیکشن لڑنا ہی فضول ہے، نہ یہ الیکشن ہونے والے ہیں اور نہ اس کا کوئی چانس بنتا ہے۔ لیکن مئی میں انہوں نے 5 ڈویژنوں کے الیکشن اناؤنس کیے ہیں، وہ بھی جنوبی پنجاب سے، رحیم پیار خان، ملتان، یہ وہ، ہمارا اس میں کوئی نمبر نہیں ہے۔ جہاں ان کو اپنی چوائس کا، جہاں یہ چاہتے سمجھتے ہیں یہاں پر ہماری جیت ہوگی تو یہ وہاں اناؤنس کرتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر الیکشن کرانے ہیں تو پورے ملک میں کرائیں، جہاں پر کرائیں 10 ڈسٹرکٹ کرائیں یا 20 ڈسٹرکٹ کرائیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ان کے پاس عملہ نہیں ہے یا اور بھی پرابلم ہے، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے پورے سیٹ اس تحصیلوں کو اکھاڑ پچھاڑ کے بجائے سینسز ہوئی ہے، آبادی بڑی ہے ہماری، اس کو بجائے بڑھانے کے جناب انہوں نے حلقے کٹا دیے، 35-36 کے 36 حلقے 36 کے 28 کر دیے، شہر کے 5-6 اللہ دیا جناب کو رکھا ہوگی، دولت تعالیٰ بھی اسی چلو ایک چل دیا 28 سے 29 ہو، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے عوام کے ساتھ بھی اور نمائندوں کے ساتھ بھی۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے اس صورتحال میں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی چانس نہیں ہے، صرف یہ مطمئن کر رہے ہیں، یہ جنوبی پنجاب میں صرف چیک اپ کر رہے ہیں بھی اگر ہمیں ٹائم ملا تو جنوبی پنجاب میں دیکھ لیں گے، سب سے زیادہ ان کو اکثریت کا وہاں پر دعویٰ ہے، جس طرح KPK میں ہوا ہے جہاں پر یہ ضلع بڑے واضح مارجن سے جیتے تھے، 100% سیٹیں جیتے تھے، وہاں انہوں نے الیکشن کروایا، لیکن وہاں بھی رزلٹ دیکھ لیں کیا ہوا ہے۔ تو اگر یہ بھی ہوا مطلب اسی طرح مئی میں الیکشن کرائیں گے تو وہاں بھی رزلٹ یہی ہوگا، عوام تو تنگ ہے، کھانے کے لیے بھی تنگ ہے، اتنی مہنگائی ہے اس کا ساتھ ہی نہیں ہے۔
بٹی صاحب یہ بتائیں کہ جو پہلے نظام تھا بلدیاتی نظام جو مسلم لیگ نون کے دور میں رہا، پھر ایک مشرف کے دور میں رہا ہے، اور اب یہ جو سسٹم ہے، ان تینوں میں سے اگر آپ دیکھیں تو کون سا نظام زیادہ بہتر ہے؟ سب سے جو پاورفل نظام ہے، جو صحیح بات ہے، وہ میں مسلم لیگ نون سے میرا تعلق ہے، لیکن جو سب سے پاورفل نظام تھا وہ جنرل مشرف کے دور کا تھا، جہاں پر فلی اختیارات تھے ناظمین کو، وہ مطلب سارے معاملات خود ہینڈل کرتے تھے گراس روٹ لیول پہ. تو اس کے بعد تو جتنے بھی الیکشن آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں، خواہ وہ مسلم لیگ نے کرائے ہیں، خواہ وہ پیپل پارٹی نے کرائے ہیں، خواہ وہ پی ٹی آئی کرا رہی ہے، یہ سارے تو اس کے تحت ہیں. تو کب یہ چاہتے ہیں کہ ایم نے ہمارے اختیارات سلب کر کے تو ان بلدیاتی اداروں کو دے دیں؟ حالانکہ چاہیے یہ بلدیاتی ادارے ہی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور یہی مطلب کام کرانے والے ہیں. لوکل سطح پر سڑکیں، نالیاں، سیوریج سسٹم، ایم پی ایم این اے کا کیا کام ہے؟ دیکھو یہاں تو ایم پی ایم این اے کو سلین میں لگا دیا گیا ہے، تو اس سے بہتر ہے بھی یہ الیکشن نہ ہی کریں بلدیاتی اداروں کا، سے یہ بہتر ہے، ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں. آپ کا ایک علاقہ جہاں سے آپ اکثریت سے جیتے تھے، کاک، جی وہ الگ کر دیا گیا اور آپ کے ساتھ مستالہ کو لگا دیا گیا، جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے الیکشن میں کوئی فرق آئے گا؟ میں نے پہلے بھی کہا شاہ صاحب اپنی بات میں جو بھی لگائیں گے، ہم نے الیکشن لڑنا ہے، اللہ کی مہربانی سے میں 1983 سے لے کے اب تک کنٹینیو آ رہا ہوں، اللہ کی مہربانی ہے، لوگوں کی دعائیں ہیں. جو بھی حلقہ لگائیں گے ہم نے تو لڑنا ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ تھی کہ یہاں سے 700-750 کی لیڈ لی ہے ہم نے، اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہے. تو اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے انہوں نے جناب نئے 3-4 گاؤں لگا دیے. تو وہ سمجھتے ہیں ان کی رشتہ داری ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ میرا پرانا حلقہ، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. جب 1983 میں بنا تو یہ سارا میرا حلقہ تھا. پھر دوبارہ جب جن حسن موڑا نوری بنی تھی اس کے ساتھ منسلک ہو گیا تھا، پھر دوبارہ نرالی کے ساتھ منسلک ہوا، پھر دوبارہ آدھی کے ساتھ لگا دیا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گاؤں کے ساتھ زیادتی ہے، 3-4 دفعہ ان کے کاٹ پچھاڑ ہوئی ہے، تو ابھی تک یہ بیچارے اسی طرح پھر رہے ہیں. بہت شکریہ سر جی، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا جو موجودہ صورتحال ہے کہ ان کی خاصی پریشان کن ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اس سلسلے میں 1-2 اور پروگرام بھی ہمارے ہوں گے مختلف چیئرمین حضرات سے، اور جو ہمارے لیگل ایکسپرٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ڈسکس ہوگی کہ آیا کہ جو حلقہ بندیاں ہیں یہ قائم رہیں گی یا ان میں تبدیلی کی جو ضرورت ہے. بہت شکریہ، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. بہت شکریہ.